آپ کی ایک ویڈیو تم اکیلے ہو، اس کے اوپر کمنٹ آیا ہے وائی اٹ سیمز اسکیری اینڈ بورنگ ٹو بی الون. ٹو بی الون ہونے کا ویسے مطلب کیا لیتے ہو آپ؟ میں یہاں بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہوں، الون کیا مطلب؟ کس سے کمپیریزن کر رہے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو آپ ایکچوئل میں؟ کچھ بھی نہیں. نہیں، یہ الون ہونے کا، تنہا ہونے کا تھاٹ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ آپ کی ویڈیو ہے نا، اس میں نہیں، آپ وہ نے تو ذکر میں نے کیا کہا، ہوگا. وہ تو میں سمجھ گیا نا. ہاں. چلو اس کو میں یوں پوچھتا ہوں، ایک مہینے کا بچہ سو رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں کسی بھی طرح سینسیشن کی سطح پر کسی بھی حوالے سے کیا اسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہے؟ نہیں. تو اس بچے اور آپ کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو ٹائم کا اور سپیس کا یہ فاصلہ ہے، 2 کلو سے 80 کلو اور 1 سال سے 40 سال کی عمر کا یہ جو گیپ ہے، اس میں آپ نے کیا چیز ایسی ڈیولپ کی ہے؟ ایک تو یہ باڈی ڈیولپ کی، دوسرا مائنڈ ڈیولپ کیا دوسرا مائنڈ ڈیولپ کیا. مائنڈ کس نے ڈیولپ کیا؟ میں نے خود. جسے مائنڈ کہتے ہیں نا، مائنڈ ہے کیا؟ امپریشنز جو آپ نے جمع کیے، وہ امپریشنز کہاں سے آئے؟ سوسائٹی سے، آؤٹ پٹ سے، اس سینسز سے. سوسائٹی سے آئے. تو یہ مائنڈ اس سوسائٹی کا بنایا ہوا ہے، یہ سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے. جب آپ اکیلے بیٹھے ہو تو اس سوسائٹی کے کام کے نہیں ہو. دیکھیں نا، جب آپ کہتے ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کی ایسی حالت ہو کہ آپ مینٹلی کسی جگہ پر پریزنٹ ہی نہ ہوں اور ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہوں، لیکن آپ وہاں پر نہ ہوں مینٹلی. یہ ممکن ہے نا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنی مائنڈ چیٹرنگ میں لگے ہیں اور محفل میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے. اس کو تو آپ نہیں کہہ رہے تنہائی، آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں ہاں سوشل ایلیمنٹ سارے غائب ہو گئے، اکیلے بیٹھے ہیں آپ، تو آپ سوسائٹی کے کام کے نہیں ہیں. اور مائنڈ ٹرین کیا گیا ہے سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اکیلے ہو گئے، سوسائٹی کے کام نہیں آ رہے ہیں، تو مائنڈ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈر جا. سمپل سی بات ہے. اسی وقت آپ کو نیند آ جائے، اسی وقت آپ کو انکانشیس کر دیا جائے، برین کو سلا دیا جائے، تو یہ آپ کو تنہا ہونے کا خوف نہیں ہوگا. تو سمجھیے، اگر آپ خود کو ایکویٹ کرتے ہیں مائنڈ سے تو آپ تنہائی سے ڈریں گے. لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مائنڈ سے ماورا بھی آپ کچھ ہیں، تو تنہائی اس میں واحد ٹول ہے. تنہائی کو بیسیکلی کیٹاگرائز کرنا چاہیے 2 قسم کی نا، تقسیم: کریٹو تنہائی اور نان کریٹو تنہائی، یا یوں کہہ لیں اکیلا پن اور تنہائی. اکیلا پن کے دوسرا نہیں ہے، اور میں دوسرے کے ساتھ پلنے بڑھنے کے ذریعے سے ٹرین ہوا ہوں. میری ساری کنڈیشننگ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. میں خوبصورت ہوں، کیوں؟ کیونکہ دوسرے مجھے کہتے تھے تم خوبصورت ہو. میں امیر ہوں کیونکہ دوسرے مجھے کہتے رہے ہیں کہ میں امیر ہوں. میں غریب ہوں کیونکہ دوسرے مجھے کہتے رہے ہیں کہ میں غریب ہوں. تو میری ساری کی ساری جو شناختیں ہیں نا، وہ دوسرے کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ دوسرا غائب ہو گیا ہے تو میری جو ایگزسٹنس ہے وہ لرز گئی ہے. یہ ہے اکیلا پن. یہ لونلی نیس والا کیا. ہاں، یہ آپ اکیلے ہو گئے. لیکن یہاں پہ تو شور چل رہا ہے، کیونکہ یہ کرائسس جو پیدا ہو رہا ہے تو یہاں شور ہے نا. وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ میرا سٹیٹس کہاں گیا؟ یہی ہوتا ہے نا، جب آپ کو نوکری سے فائر کیا جاتا ہے، جب کسی فیکٹری اونر کی فیکٹری ڈوبتی ہے، جب کوئی سٹاک ایکسچینج کریش کرتی ہے اور لوگ لکھ پتی سے ککھ پتی ہو جاتے ہیں، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا نا. نو وٹ، میری تو ایک شناخت ہے، ایک سٹیٹس ہے، دوسرا مجھے ایک ذریعے سے پہچانتا ہے، وہ سارے کا سارا غائب ہو گیا تو آپ ڈر گئے. یہی فوبیاز ہیں، یہی فیئرز ہیں. ایک ہوتی ہے تنہائی جو آپ خود اختیار کرتے ہیں، جہاں آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو فیئر بھی آ رہا ہے نا، ڈر بھی آ رہا ہے نا، یہ جو بوریت بھی پیدا ہو رہی ہے، وائی دس از می، دس از لائف، دس از یونیورس، آئی ایم دیئر.
یہ اپنی بیسک نیچر میں میڈیٹیٹو ہوتا ہے. بیسیکلی تنہائی سے آپ کا بڑا قریبی رابطہ ہے. آپ ازل سے تنہا تھے، پھر آپ نے یہ روپ بھرا اور محفلیں جانچیں دیکھی ایک ٹول کے ذریعے سے، پھر ایک پوائنٹ پہ وہ ٹول ختم ہو گیا جسے آپ ڈیتھ کہتے ہو، اور پھر آپ اس تنہا سفر پر روانہ ہو گئے. تو آپ تنہائی کو جانتے تو ہو اچھے طریقے سے. جو ٹول خمشور نے بنایا ہے، جو ٹول حرکت نے بنایا ہے، وہ نہیں جانتا. سو اگر آپ مائنڈ سے تنہا ہوتے ہو تو یہ ہے اکیلا پن، اور اگر آپ مائنڈ سے ماورا جانے کے لیے تنہائی کو چنتے ہو تو یہ ہے میڈیٹیشن. سمپل سی بات ہے. اس میں یہ ڈر اور بوریت وغیرہ سب آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، کیونکہ آپ بیٹھے ہو اگر میڈیٹیشن کے لیے تو تنہائی ہوئے ہو نا بیسیکلی. اب جب سارے شور، سارے تھاٹس، ساری حرکت رک جائے، میں کہیں چپ کر کے خاموشی سے بیٹھا ہوں، یہ تنہائی ہے نا. لیکن شروع میں وہ سارے کے سارے ڈرائیں گے. وہ آپ کی کنڈیشنیں، وہ آپ کی ساری مشروط زندگی، وہ سارے آپ کے خواب جو آپ نے بنے، خواہشیں جن میں آپ رہے، وہ سارے ستاتے رہیں گے ٹل دا ٹائم کہ آپ اس پوائنٹ پر پہنچتے ہو جہاں آپ جانتے ہو کہ آئی ایم مور دین دس مائنڈ، جسے سوسائٹی نے کریٹ کیا ہے جو تنہا ہونے سے ڈرتا ہے. میں ایکچولی ہر وقت تنہا ہوں ہی، اور یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو. آپ ایکچولی تنہا ہو ہی، کوئی بھی ایکسپیرینس آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. یہ آپ کی دنیا ہے جو آپ نے کریٹ کر رکھی ہے، خود کریٹ کر رکھی ہے. آپ کی دنیا میں اس درخت کا نام یہ ہے، پہاڑ کو پہاڑ کہتے ہیں، برف کو برف کہتے ہیں. یہ آپ کی دنیا ہے. یہ آپ کی دنیا ہے کہ یہ ہر منظر حسین ہے. ہو سکتا ہے کہ یہیں کوئی بندہ کھڑا ہو دکھی اور وہ کہے کہ اور ان مقامی لوگوں سے پوچھیے، ابھی بات کر رہے تھے نا، تو ان کے لیے سب سے بورنگ موسم یہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے ایک رومانٹک موسم ہے، جو آپ کے لیے خوبصورت موسم ہے، وہ یہاں کے لوگوں کے لیے سب سے تکلیف دہ موسم ہے. تو کون سی دنیا سچ ہوئی؟ میری جو کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا، یہ ماحول، یہ پہاڑ کتنے خوبصورت ہیں، یا اس خاتون کی جس نے کام کرنا ہے اور سردی ہے اور بچے سنبھالنے ہیں، یا یہاں کے مزدوروں کی، یا یہاں کے لوگوں کی جنہیں سردی باہر نکلنے نہیں دیتی، برف ہلنے نہیں دیتی. ان کی دنیا اپنی، میری دنیا اپنی. تو آپ ہر وقت اس دنیا کو اکیلے جیتے ہو. تم کچھ بھی جو ریئل ہے تمہارا نا، وہ شیئر نہیں کر سکتے. کبھی اپنے خواب شیئر کر کے دکھا دو، اپنے قریب ترین بندے سے شیئر کر کے دکھا دو کہ آپ ایک خواب دیکھنا شروع کر رہے ہیں اور خواب حسین ہے، اور آپ کہتے ہو کہ میں اس کو یار شیئر کروں، اس کو بلا لیتا ہوں، اور ساتھ ہی بیوی سو رہی ہے یا شوہر سو رہا ہے، آپ اسے بھی شامل نہیں کر سکتے. کوئی فیلنگ بھی شیئر نہیں کر سکتے، کوئی ایموشن وہ شیئر نہیں ایک کر سکتے. وہ واقعہ سنا تھا، کہتا ہے یار دو دوست تھے. ایک دوست نے کہا یار رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم بڑے ہوٹل میں تھے اور بڑے مزیدار کھانے کھا رہے تھے. اس نے کہا یار رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنا کسی مشہور اداکارہ کے ساتھ نہ بیٹھا ڈنر کر رہا. تو وہ دوست کہتا ہے یار افسوس کی بات ہے، پھر تو نے مجھے نہیں بلایا نا. تو وہ کہتا ہے یار میں تجھے بلانے آیا تھا، تو ہوٹل پارٹی کرنے گیا ہوا تھا. ایکچولی اس مثال جیسی ہے آپ کی دنیا. ایکچولی یہ سارے کے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں نا آپ کی دنیا میں، سیاسی سے لے کر، معاشی سے لے کر، آپ کی دوڑ دھوپ سے لے کر. ایکچولی زندگی کا تجربہ صرف مجھ پر بیت رہا ہے، اور وہ بالکل ہی الگ دنیا ہے. آپ اکیلے ہو. یہاں سے دیکھ کر آپ کو ستارے سیارے اکیلے اکیلے لگتے ہو، آپ بھی ایسے ہی ہو، بالکل تنہا. زندگی کا تجربہ صرف آپ پر بیت رہا ہے، کوئی شیئرڈ تجربہ نہیں ہے. سوسائٹی کا تجربہ شیئرڈ ہے، مائنڈ کا تجربہ شیئرڈ ہے. تو جب بندہ تنہا ہوتا ہے اس ٹائم کیا واقعہ ہوتا ہے؟ تنہائی کو پہلی سٹیج پر تو یہی ہوگا نا کہ آپ نے زندگی کو ایکویٹ کیا ہوا ہے مائنڈ کے ساتھ، اور مائنڈ نے آپ کو تھکا دیا، سٹریس ہو گئے، انزائٹک ہو گئے. اب آپ نے کسی کو سنا کہ میڈیٹیشن ایک راستہ ہے، عبادت ایک راستہ ہے، کسی مذہبی کتاب سے پڑھا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا اگر وہ راستہ ہے، وہاں سٹریس نہیں ہے، انزائٹی نہیں ہے، یہ تھکاوٹ نہیں ہے، یہ بوریت نہیں ہے، تو لیٹس ٹرائی دس. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ٹرانزیشنل پیریڈ نا، جس میں آپ ایک فیز سے نکل کے دوسرے ایک فیز کو چھوڑ کر دوسرے میں آ رہے ہیں. کانشیسنس which is identified which is equated to mind اب شفٹ ہو رہا ہے.
آپ کوئی مستقل پوائنٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو لگ گیا ہے کہ مائنڈ تو مستقل ہے نہیں، زندگی کا تجربہ میں اس سے کرتا رہا تو یہ تو مسلسل حرکت والا رہے گا، کہیں سکون بڑی چیز کوئی آئے گی نہیں. تو آپ کانشیسنس کو آپ شفٹ کر رہے ہیں کسی مستقل پوائنٹ کی طرف، جسے آپ روح کہہ لو، ہستی کہہ لو، اسپیس کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، کل کہہ لو، ایکس وائی زیڈ. وہ شفٹ جب آئے گا ٹرانزیشنل پیریڈ میں، اس میں پین بھی ہے، اس میں بوریت بھی ہے، بھاگ جانے کی خواہش بھی بار بار آئے گی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ کو ایسی جھلکیاں بھی ملتی رہیں گی کہ جو آپ کو حوصلہ دیتی رہیں کہ ہاں یار مزہ ہے یہاں پر، میں اتنی ساری چیزوں پہ منحصر نہیں ہوں، میں خود پر ہی منحصر ہوں نا. ایک میرا دماغ ہے، ایک میں ہوں، اس کے ساتھ بیٹھا لڑ رہا ہوں. وہ کسی چیز کو بوریت بنا کے دکھا رہا ہے تو اب بھی میرے پاس اختیار ہے کہ میں اس کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر سکوں. آپ ہمیشہ کرتے ہو نا یہ کہ ایک تھاٹ مسلسل تنگ کر رہا ہے تو آپ کچھ دوسرا سوچنا شروع کر دیتے ہو یا دوسرا کام کرنا شروع کر دیتے ہو. تو وہ اختیار ہے وہاں پہ بیٹھ کے، وہ کھیل جو دنیا میں کھیل رہا تھا اور اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا، یہاں وہ کھیل صرف اس کے کنٹرول میں ہے، چاہے وہ پینفل ہے. لیکن وہ جو اتھارٹی آپ کی قائم ہو رہی ہے مائنڈ پر نا، وہ جو ایک ریلیشن، نیا ریلیشن بن رہا ہے نا، وہ ان اٹ سیلف آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گا. اور ایک پوائنٹ آئے گا جب آپ کا مائنڈ پیور مائنڈ ہوگا. پیور مائنڈ جو ہے نا وہ اسپیس ہے، روح ہے، کیونکہ مائنڈ آپ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہماری باتیں سن سن کر ہو سکتا ہے ایسا لگتا ہو کہ جیسے یہ تو کوئی درندہ ہے، نہیں بھی، یہ تم ہو، یہ تم ہو. تم نے اس کا جو ڈیو حق ہے وہ اسے نہیں دیا مائنڈ کا. پیور مائنڈ ان اٹ سیلف نعمت ہوتا ہے، وہ کریٹیو ہوتا ہے، وہ شارپ ہوتا ہے، اس میں کسی بھی پرابلم سے ڈیل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. وہ جو عام دنیا دار بندے کا دماغ ہے اس سے کہیں زیادہ شارپ دماغ ہوتا ہے صوفی کا. تو جب آپ اس طرف نکلتے ہو نا، مکمل سٹریس، مکمل انزائٹی دنیا، میڈیٹیشن کا فیس، کچھ سٹریس، کچھ پیسفلنس، بلس، مکمل پیسفلنس. تو یہ ٹرانزیشن کا یہ دور یوں ہو سکتا ہے. یہاں پر تنہائی آپ کو پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہاں پر اس کے ساتھ آپ کا کھیل جاری ہوتا ہے جس میں کبھی وہ آپ کو متاثر کرتی ہے، کبھی آپ اسے دبا لیتے ہو، اور جب آپ یہاں پہنچتے ہو تو یہ آپ سے ہار چکی ہوتی ہے. اور یہاں پہ آ کے یہ سوال بھی نہیں رہ جاتا کہ اس کے آگے کیا ہے. کوئی بھی سوال نہیں رہ جاتا. کوئی بھی سوال جب تک ہے نا تو آپ سمجھے نہیں اس وننس کو. جب ایک ہی ہو، سوال کیوں؟ تو تنہائی کریٹیو ہو سکتی ہے. اس تنہائی کو اگر بات کر رہے ہیں اکیلے پن کی، تو اس کا تو حل وہی ہے جو آپ کی دنیا میں ہے. اگر آپ نے اس کو جینا ہے تو اس کے وہی حل نکالیں جو آپ نکالتے ہیں. نشہ کر لیا، باہر دوستوں کے ساتھ گئے، پارٹی کرنے چلے گئے، کسی کے گھر چلے گئے، کسی دوست کو ملنے چلے گئے، وہ جو کر رہے ہیں فرار وہ ایک کھیل ہے. کھیلتے رہو. لیکن اگر آپ اس کو اس کنٹیکسٹ میں لے رہے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھتا ہوں اور تنہائی فیل کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں، تو اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ جس طرف سفر کر رہے ہیں نا وہ بڑا حسین ہے، اس کی منزل بڑی حسین ہے.